السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہماری اس اردو زبان کی دوسری کتاب کا 10واں سبق ہے، اور آج ہم آپ کے سامنے ایک ہاتھی اور گیدڑ کی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو، سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو زبان کی دوسری کتاب، صفحہ نمبر 15، سبق نمبر 10، ایک ہاتھی اور گیدڑ۔ دیکھو آپ، کیونکہ کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ جی ہم اردو کس طرح لکھنا سیکھیں، تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے سامنے کتاب رکھ کر اور ہاتھ میں کاپی لے کر اور قلم لے کر بیٹھیں اور پھر اسی طرح لکھیں جو کتاب میں لکھ رہا ہے۔ آپ اس طرح مشق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اردو لکھنی آ جائے گی، اور پھر آپ کے ذہن میں جو بات ہوں اس کو لکھنا شروع کریں بغیر کتاب کے، تو سال لگ جائے یا سال سے کم لگ جائے تو آپ بہت جلد اردو لکھنا بھی سیکھیں گے اور پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ ہر چیز محنت چاہتی ہے، اس لیے کوئی بھی چیز بغیر محنت کے انسان کو ہاتھ نہیں لگتی۔ دیکھیں جی، یہ دیکھو کس طرح بنا ہوا ہے، ایک ہاتھی اور گیدڑ۔ یہ ہے اور پھر الف ہے، ہاتھی اور گیدڑ۔ جنگلی کو دیکھ کس طرح بنا ہوا، جیم نون قاف لام یا، جنگلی۔ ہاتھی کو گیدڑوں نے تاکا، گیدڑوں نے، قاف ہے، یا ہے، دال ہے، ڈے واو اور نون گنا، گیدڑوں نے تاکا۔ آپس میں کہنے لگے، یہ دو نقطے ہیں، ایک نقطہ اور یہاں پر لگا لے جائے، ان کے ساتھ شامل کر لے جائے تو پے بن جائے گا۔ یہ آپس میں کہنے لگے، جو کسی طرح سے یہ مارا جائے تو ہم کو با فراغت 4 مہینے کی خوراک ہاتھ لگے۔ با فراغت 4 مہینے، میم ہے یا نون پھر یا ہے، مہینے کی خوراک ہاتھ لگے۔ ایک بوڑھے خراٹ گیدڑ نے وعدہ کیا، کس طرح پڑھیں گے، ایک بوڑھے خراٹ گیدڑ نے وعدہ کیا کہ دیکھو، دال یا کاف ہاو، دیکھو نہیں پڑھیں گے، اس کو دیکھو پڑھیں گے، دیکھو، میں کسی نہ کسی حیلے سے اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں، کسی نہ کسی حیلے سے اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ یہ ٹھکانے اس طرح لکھا جائے گا اور پڑھا بھی اس طرح جائے گا، ٹھکانے لگاتا ہوں۔ ایک روز مکار گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا، مکار، یہ کاف کے اوپر تشدید تو ڈبل پڑا جائے کاف، مکار گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا اور بہت ادب سے سلام کر کے بولا، جناب عالی، آپ اجازت دیں، تو دی نہیں پڑھیں گے، اس کو دے پڑھیں گے، دے یا پھر نون کو، دیں، اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ حضور میں ایک غریب گیدڑ ہوں۔ کیا جواب دیا؟ کہ حضور میں ایک غریب گیدڑ ہوں۔ اس جنگل کے تمام جانوروں نے دیکھ کس طرح بنا ہوا ہے، تو اگر جب آپ لکھیں تو اس کو دھیان سے دیکھیں اور پھر اسی طرح اس کو لکھیں۔ جانوروں نے متفق ہو کر مجھ کو سفیر بنایا اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، بے ہے یا جیم الف ہے، بھیجا ہے، تاکہ
کیا پڑھیں گے اس کو؟ تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش ظاہر کروں۔ یہ دیکھو الفاظ، اب لکھا تو واو کے ساتھ جا رہا ہے لیکن واو نہیں پڑھا جا رہا۔ تو بہت سارا الفاظ ایسے ہیں کہ جہاں تو لکھا تو کچھ جائے گا لیکن پڑھا کچھ جائے گا۔ ابھی اس کو خواہش نہیں پڑھیں گے، اس کو خواہش پڑھیں گے۔ اس کو کہیں پر بھی آئے گا تو اس کو خواہش ہی پڑھیں گے، تو واو نہیں پڑھا جائے گا لیکن لکھنے میں واو لکھا جائے گا۔ تو خواہش ظاہر کروں، ظاہر کروں۔ حضور یہ ایسا وسیع جنگل ہے، حضور یہ ایسا وسیع جنگل ہے جس کا انتظام بغیر ایک زبردست، کیا ہے؟ زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا، بادشاہ کے نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک اچھا انتظام نہ ہو، یہ انتظام الف نون تے زا الف میم، انتظام نہ ہو، کوئی جانور امن چین سے گزرا نہیں کر سکتا۔ کوئی جانور امن چین، چین نہیں چین، حالانکہ چین بھی اس طرح لکھا جاتا ہے لیکن اس کو چین پڑھیں گے۔ الفاظ دونوں ایک طرح لکھے جاتے ہیں لیکن آگے پیچھے کا دیکھ کر تو اس کو چین پڑھیں گے۔ امن چین سے گزرا نہیں کر سکتا۔ ہماری جنس میں حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں، ہماری جنس میں حضور کے سوا، حضور پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اگر آپ اس بڑے منصب کو قبول فرمائیں، اگر آپ اس بڑے منصب کو قبول فرمائیں تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے، تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے۔ یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا، یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا، ہاتھی ذرا سوچنے لگا۔ گیدڑ نے پھر کہا، اس کو پھر پڑھیں گے، پھر کہا کہ حضور اس وقت سب قسم کے جانور اس صلاح میں شریک ہیں، سب قسم کے جانور اس صلاح میں شریک ہیں، شریک ہیں، کسی کو کچھ عذر یا انکار نہیں ہے، کسی کو کچھ عذر یا انکار نہیں ہے۔ شاید دیر لگنے میں، یہاں پر دیر ہے، اس کو اگر آپ کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے تو اس کو اس طرح بنا لیں، قلم چل نہیں رہا تو اس کو دیر بنا لے، دیر، یہاں اس طرح اس کو لکھیں اور پھر نیچے کو لے جائیں، یوں اور یوں، اور نیچے دو نقطے لگا دیں اس کے۔ شاید دیر لگنے میں کسی کی رائے بدلے اور آپس میں پھوٹ پڑے، کیا پڑھیں اس کو؟ پھوٹ پڑے۔ بہتر یہ ہے کہ جلد تشریف لے چلیے، چلیے، ایسا چلیے میں ایسے یہ والا آئے گا، چلیے، اور اپنی بادشاہی کا اشتہار دیجیے، اور اپنی بادشاہی کا اشتہار دیجیے۔ دال ہے، یا ہے، پھر جیم ہے، پھر یہ والی آئے، دیجیے۔ ہاتھی کو دولت اور حکومت کی طمع نے، دولت اور حکومت کی طمع نے ایسا لبھایا کہ فوراً گیدڑ کے ساتھ ہو لیا، ایسا لبھایا کہ فوراً گیدڑ کے ساتھ ہو لیا۔ گیدڑ دیکھو کس طرح لکھا ہوا، گیدڑ، گاف یا دال پھر اڑے، گیدڑ کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے ایک تنگ رستے سے گزرے، ایک تنگ رستے سے گزرے جو ایک گہرے غار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا، جو ایک گہرے غار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر گیدڑ نے اپنی چال تیز کی، تیز نہیں تیز کی، گیدڑ نے اپنی چال تیز کی، ہاتھی بھی اس کے پیچھے لپکا، ہاتھی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ناگاہ اس کا پاؤں پھسل گیا، ناگاہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور دھم سے، کیا پڑھیں گے اس کو؟ دھم سے گہرے غار کے اندر اوندھے منہ جا گرا، اور دھم سے گہرے غار کے اندر
اوندھے منہ جا گرا۔ بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، ہر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بہت اگر وہ چاہے گا تو میرے پیچھے پیچھے پڑھ لے گا آرام سے، اتنا آہستہ سے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ ہر بندہ بہت دھیان سے سمجھے۔ آگے دیکھیے، جب یہ مصیبت پیش آئی تو بیچارہ ہاتھی چنگھاڑا اور بہت عاجزی سے گیدڑ کو پکارا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عاجزی سے گیدڑ کو پکارا، اے پیارے رفیق، کوئی ایسی تدبیر کر جو میری جان بچے، کوئی ایسی تدبیر کر جو میری جان بچے۔ اب مکار گیدڑ مسکراتا ہوا لوٹا اور جواب دیا۔ کیا ہے؟ جواب دیا، خداوند لو میری دم پکڑ کر، لو میری دم پکڑ کر اوپر چلے آؤ۔ اس وقت ہاتھی کو معلوم ہوا کہ جو کوئی لالچ کے مارے دغا بازوں کی بات پر فریفتہ ہوتا ہے، اس کا انجام جیم دیکھو کہاں لکھا ہوا، نون دیکھو کس طرح لکھا ہوا، انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آخر ہاتھی غار کے اندر پڑا مر گیا، آخر ہاتھی غار کے اندر پڑا مر گیا، اور گیدڑوں کے گول نے اس کو تکا بوٹی کر کے بانٹ کھایا، اور گیدڑوں کے گول نے اس کو تکا بوٹی کر کے بانٹ کھایا۔ قطعہ ہے ایک ٹکڑا، قطعہ وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے، وہ بڑا ہی کمینہ پاجی ہے، جو دغا سے نکالتا ہے کام، جو دغا سے نکالتا ہے کام۔ ہوشیار آدمی کو لازم ہے کام کا پہلے سوچ لے انجام، کام کا پہلے کس طرح لکھا جائے گا؟ سوچ لے انجام۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کا معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ فراغت، اطمینان، فرصت۔ کیا معنی ہے؟ اطمینان، فرصت۔ طمع، لالچ۔ جنس، قوم، ذات۔ جنس میں نے کہا قوم، ذات۔ وسیع، لمبا چوڑا۔ کیا ہے؟ لمبا چوڑا۔ انتظام، بندوبست۔ سفیر کے معنی کیا ہے؟ قاصد۔ فریفتہ، عاشق۔ منصب، عہدہ۔ منصب معنی کیا ہے؟ عہدہ۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا ہے۔ اس سبق میں آپ کے لیے ایک نصیحت بھی ہے، اور اس نصیحت پر عمل بھی کریں، اور اس سبق کو آپ بہت سمجھ کر سنیں اور پھر محنت سے یاد کریں، کیونکہ دوستو ہر چیز محنت چاہتی ہے۔ اس لیے آپ اسی طرح لگے رہے اور سبق پڑھتے رہے اور اس کو یاد کرتے رہے، آپ کو اردو پڑھنی بھی آئے گی اور لکھنی بھی آئے گی۔ جو انداز میں نے آپ کو 20 سبق میں پڑھایا تھا، اسی طرح آپ اپنی کاپی پر اردو لکھنا شروع کریں، انشاءاللہ بہت جلد آپ لکھنا شروع کر دیں گے، آپ کی رائٹنگ بھی سدھرے گی۔ تو دوستو ہماری اس ویڈیو کو آگے تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی یا بہنیں وہ بھی اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔